16 ماہ کی حکومت دیکھتے ہوئے آپ کو کیوں یہ یقین ہے کہ ووٹرز آپ جو 13 جماعتیں حکومت میں تھیں انہی کو ووٹ دیں گے؟ حالانکہ 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے خود کہا کہ ناکام حکومت تھی، شہباز شریف بھی ناکام وزیر اعظم تھے۔ اس کی وجوہات تھی نا، اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ بہت دور اندیش آدمی ہے، بہت دور تک دیکھتے ہیں، وہ صرف اپنی ناک تک نہیں دیکھتے، وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ سیاست یہی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کشکول توڑنے کی بات کرتے تھے وہ کشکول لے کے ہی اترے تھے آئی ایم ایف کے سامنے، اور جو کچھ آئی ایم ایف نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو حکومت تو ناکام کہیں جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے سکے۔ زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم ریلیف نہیں دے سکے لوگوں کو۔ ریلیف کیا تھا کہ ہمیں مہنگائی کو کم کرنا تھا، ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنا تھا، ہمیں غربت کو ختم کرنا تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا، گیس پائپ لائن تھی، چائنا پاکستان جو منصوبہ ہے ہمارا وہ تھا ہمارے پاس، سی پیک تھا ہمارے پاس، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس کے اوپر۔ اس کی وجہ تھی نا، سی پیک کو بند کر دیا گیا، اس کی گورنمنٹ نے بند کر دیا جو ان کے مفادات تھے۔ گیس ایران پائپ لائن کو بند کر دیا گیا جو زرداری صاحب کر کے گئے تھے۔ تو پاکستان کہاں جائے گا؟ یعنی کہ گیس پائپ لائن ہو یا سی پیک ہو، آپ یہ بہت ہی معصومیت سے کہا آپ نے کہ یہ کوئی بھی جمہوری حکومت بند بھی کر سکتی ہے، کھلوا بھی سکتی ہے۔ جمہوری حکومتیں ہی کام کرتی ہیں عوام کے لیے۔ پاکستان کے 75 سالہ دور کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان نے جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا گیا اس کے کچھ اور وہ تھے نتائج، اور جب بھی جمہوری حکومتیں آئیں تو مجھے بولنے کا رائٹ ملا۔ مجھے اس دور میں بولنے کا رائٹ نہیں تھا، سینسرشپ لگا دی جاتی تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنا گھپلا ہوا ہے تو وہ عوام کے سامنے ہے، میڈیا دکھا رہا ہے۔ اچھا، آج تو آج یعنی کہ آج یہ کہہ رہی ہیں آپ آج بہت آزادی ہے، کچھ بھی کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحریر اور تقریر کی آزادی ہمیشہ جمہوری حکومتوں میں ہوتی ہے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہی، آج تو نگراں گورنمنٹ ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، جو چاہے بند کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے۔ جمہوری لوگ جو الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے ادوار میں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ بی بی شہید کے زمانے میں یہ سارے چینل کھلے نا، اتنے سارے لائسنس جو دیے گئے تو بی بی شہید کے زمانے میں مشرف صاحب کے دور میں، تقریر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں ملے، جنرل صاحب کے زمانے میں ملے، لیکن آزادی تو بی بی صاحب کے زمانے میں آئی نا کہ ہم نے جو ہے وہ آزاد میڈیا کو دیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے زبان دی نا بولنے کی۔ مجھے پتا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے، مجھے تعلیم بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے، صاف ہوا بھی چاہیے مجھے، تو یہ رائٹ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ ہر جمہوری حکومت میں لوگوں کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ شیخ ممتاز صاحبہ، کیا یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے، ساتھ چل سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بات چیت جاری رہتی ہے، ایجنڈا سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، پالیسی اپنی اپنی ہوتی ہے، الیکشن کا ایجنڈا الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کے مفاد میں رہتے ہوئے ہمیں کس کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اکیلی لڑتی رہی ہے، الیکشن ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اکیلے لڑائے، کبھی بھی اتحاد میں آ کے نہیں لڑائے۔ اگر میرا چیئرمین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے مجھے اگر کوئی کہیں نیگوسیشن کرنی پڑی تو بالکل اگر ہم پالیسی میں سمجھیں گے تو ہم نیگوسیشن کریں گے، دروازے بند نہیں کریں گے ہم۔